سخن کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب تک آپ دیکھتے آئے ہیں ہم کہ مختلف ایسے لوگوں سے مل رہے ہیں جن نے اپنی فیلڈ میں نام کمایا ہے اور ان سے سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے، لیکن یہ ابھی تک ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن اور اس کے علاوہ فلم انڈسٹری اسٹیج میں جو ہے لیجنڈ کا جو ہے وہ ایک مقام رکھتے ہیں، اور پرائڈ آف پرفارمنس پاکستان سے ان کو مل چکا ہے، ایز اے ایکٹر کام کیا ہے، ایز اے ڈائریکٹر کام کیا ہے، اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے ٹائم دیا ہے۔ سب سے پہلے سے خالد سعید صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا ہمیں آج۔ بہت شکریہ۔ میرا نام خالد سلیم رکھا گیا تھا، جی تو جب میں نے پہلا ٹیلی ویژن کا پلے کیا تو اس وقت میرے پروڈیوسر نے مجھ سے پوچھا 1978 میں جی کہ نام کیا دینا ہے آپ کا؟ میں نے کہا جی خالد سلیم۔ تو اس وقت خالد سلیم موٹا آلریڈی بڑا ریناؤنڈ ایکٹر تھا، ٹیلی ویژن، فلم، تھیٹر، تینوں جگہ پہ۔ تو کہنے لگے یہ کنفیوژن رہے گا تو آپ اپنا نام کچھ چینج کریں۔ تو تب پھر میں نے گھر میں بیوی سے مشورہ کر کے خالد بٹ رکھا۔ تو خالد سعید بٹ صاحب بھی تھے جو ہمارے سینئر تھے، وہ ادارہ ثقافت پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں، اور خالد معین بٹ وہ مجھ سے جونیئر تھے، وہ بعد میں آئے۔ تو یوں خالد نام کے کافی لوگ تھے، تو مجھے تو خیر خالد سلیم موٹے کی وجہ سے خالد بٹ رکھنا پڑا۔ تو اسٹوڈیو مجھے ملا تو میں نے اس سے پوچھا، میں کہا یار خالد وہ عارف وقار صاحب کا میں پلے کرنے لگا ہوں، تو انہوں نے نہ دینا ہے، تو خالد سلیم موٹا آپ تم تو پہلے ہی مشہور ہو تو میں کیا کروں؟ کہتا تو اپنا نام خالد سلیم پتلا رہا ہے۔ تو میں کہا نہیں، یہ تو کامک ہو جائے گا، جبکہ میں تو سنجیدہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ تو پھر یہی ہوا کہ خالد بٹ رکھا گیا۔ خالد صاحب یہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے کچھ انٹرویوز آپ کے ریسرچ جب کیا تھا، انٹرویو کے لیے دیکھ رہا تھا کہ آپ بڑی ارلی ایج پہ آپ نے کہا کہ میں نے ایکٹر بننا ہے، اور پھر فیملی سے والد صاحب کی طرف سے تھوڑی مخالفت بھی ہوئی، بٹ وہ ایکٹر بننے کی کیا وجہ تھی؟ کوئی آپ کو نیا چیلنج لگتا تھا ہر کردار، یا آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتے تھے؟ نہیں نہیں، کچھ نہیں، یہ ساری باتیں تو جب بھوکا مرتا ہے نا فیلڈ میں آ کے پھر ذہن میں آتی ہیں، ادروائز بچے کو تو جو وہ دیکھتا ہے وہ بننا چاہتا ہے۔ آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو فلم ڈائریکٹر بننے کے لیے گھر سے بھاگا ہو، یا لیبارٹری انچارج یا ایڈیٹر یا کیمرہ مین بننے، کیونکہ وہ تو اسکرین پہ نظر ہی نہیں آتے۔ بچپن سے وہ ایکٹروں کو دیکھتا ہے، یا لڑکیاں ایکٹرسوں کو دیکھتی ہیں تو وہ بننا چاہتی ہیں جو نظر آتا ہے۔ تو بچپن میں دلیپ کمار صاحب کی فلمیں دیکھا کرتا تھا اپنی والدہ کے ساتھ جا کے، میرے والد صاحب تو اس طرف راغب نہیں تھے، تو اس لیے ذہن میں شروع سے یہی تھا۔ پھر دوسری تیسری جماعت میں ہی مجھے اسکول میں پوئم دی گئی، پھر اس کے بعد ایک ڈرامہ دیا گیا، پھر یہ دوسری جماعت کا جو ٹیچر ہے یہی بچے کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ اسے آگے چل کے کس طرف جانا ہے۔ تو ہم تو پارٹیشن کے بعد امرتسر سے ملتان سیٹل ہوئے تھے، تو میری خوش قسمتی ہے کہ وہاں سے دہلی سے، کرنال سے، سونی پت سے، پانی پت سے، یعنی اس علاقے سے بہت سے لوگ مائیگریٹ کر کے ملتان ہے۔ ہمارے ٹیچر صاحبان جو تھے وہ سب اردو اسپیکنگ تھے، تو بچہ جو ہے وہ جو سنتا ہے وہی بولتا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ کہ انہوں نے بول کے میری ٹریننگ کی، اور دوسرا پھر جب پرائمری اسکول سے ہائی اسکول میں گئے تو اسکاؤٹنگ میں وہ کیمپ فائر آئٹم ہوتے تھے، تو 5-6 سال وہ بھی، پھر کالج تک تو یہ عالم ہو گیا کہ ہر فنکشن میں حصہ لینا جو ہے وہ ضروری ہو گیا۔ تو وہ پھر کالج میں پہنچنے کے بعد آدمی پھر اس وقت کے جو ایکٹر ہیں ان میں اپنے آپ کو تلاش کرتا ہے۔ تو اس وقت وحید مراد صاحب نئی جنریشن کے سرکردہ ہیرو کے طور پہ آئے تھے، جو اسٹوڈنٹ بھی لگتے تھے، کالجیٹ بھی تھے، ورنہ اس سے پہلے کے سارے ہیرو وہ بزرگ تھے، سنتوش کمار صاحب، لالا سدھیر صاحب، درپن صاحب، یہ سب مطلب بڑی عمروں کے تھے لڑکوں میں پہلے وہی۔ تو پھر ہم دلیپ کمار صاحب سے کنورٹ ہو کے وحید صاحب کی طرف چلے گئے، اور پھر ملتان میں نہ تو آرٹس کونسل تھی، نہ ریڈیو تھا، ٹیلی ویژن تو خیر بہت دور کی بات ہے۔ تو وہ جو اندر ابال ہوتا ہے وہ ہم آپس میں چندہ کر کے 2 دن کا 3 دن کا ڈرامہ بناتے تھے، اور خود ہی رشتہ داروں عزیزوں کو ملنے ملانے والوں کو لے کے آتے تھے کہ بھائی آگے ہمیں دیکھو۔ تو یہ اس طرح یہ شوق جو ہے وہ پنپتا رہا، اور پھر ہم لاہور شوٹنگیں دیکھنے آتے تھے، اگر کوئی
دوست یہاں فلم لائن میں آ گیا ہوا تھا، تو اس کی معرفت، جیسے اقبال حسن صاحب میرے کالج کے بھی اور اسکول کے بھی ساتھی تھے، جمشید نقوی صاحب وہ ہم سے بہت پہلے سینئر تھے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے یہاں، تو ہم ان کے پاس آتے تھے گرمی کی چھٹیوں میں، وہ پھر ہمیں اسٹوڈیو گھماتے پھراتے، ایکٹروں سے تعارف وغیرہ ہوتا رہا۔ تو یوں یہ شوق جو ہے یہ بچپن سے جو تھا وہ جوانی میں آ کے ایسا اتنا ہو گیا کہ میری کوشش تھی کہ میں یونیورسٹی میں داخلہ لوں، داخلہ مل بھی گیا فزکس میں، لیکن میرے والد صاحب نے کہا تم وہاں پڑھنے نہیں جاؤ گے، تم دراصل اسٹوڈیو کے چکر لگاؤ گے، اور وہ صحیح کہتے تھے۔ میں کہتا تھا کسی طریقے سے ملتان سے نکلوں، تاکہ ان دنوں شباب کرانوی صاحب بہت مشہور تھے کہ وہ نئے لوگوں کو بہت چانس دیتے تھے۔ 1970 میں پھر آ گیا، لیکن 5-6 مہینے گھومنے پھرنے کے باوجود ہیرو کے ساتھ جانا آنا، کسی نے ایک سین کے لیے بھی نہیں بلایا۔ پھر میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہو گیا اور تقریباً 8 سال میں نے اسسٹ کیا، پھر ایسوسیٹ رہا، پھر میں نے 3 فلمیں ایز اے ڈائریکٹر کی۔ جب میری فلمیں نہیں چلیں، ان کی مختلف وجوہات تھیں، تو پھر میں نے سوچا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے سارے ایکٹر قوی خان صاحب کے کمرے میں آ کے بیٹھتے تھے، میں ان کی فلم ڈائریکٹر رہا تھا، تو میں ان کی باتیں سنتا تھا کہ وہ باعزت طریقے سے ان کو کام ملتا ہے، پھر چیک ملتا ہے، وہ اپنے اس میں جمع کراتے ہیں اکاؤنٹ میں اور اپنا چیک کاٹ کے دیتے ہیں، تو مجھے بڑا رسپیکٹیبل طریقہ لگا۔ تو تب میں پھر الیاس نجم صاحب کے ذریعے ٹیلی ویژن پہ گیا۔ اگست 1978 میں نے پہلا پلے کیا تھا۔ سر یہاں پہ آپ نے 8 سال اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور بعد میں ایسوسیٹ ڈائریکٹر کے بعد میں ڈائریکٹر کے طور پہ بھی کام کیا، تو وہ ایکسپیرینس ایز اے کریٹو پروسیس آپ کا کیسا رہا؟ کہ کیونکہ ڈائریکٹر کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کیمرے کے پیچھے، تو وہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بڑی بڑی اچھی فلمیں جو ہیں وہ نامساعد حالات کی وجہ سے یا اسکرین تک نہیں پہنچ پائیں، یا ان کو حالات ایسے ملے، سنیماز ایسے ملے کہ وہ چل نہیں پائیں۔ ہمارے ہاں فلم انڈسٹری میں جو فلم نئی لگتی ہے وہ 6:30 بجے اس کا رزلٹ نکلتا ہے کہ یہ اچھی گئی ہے، یا اچھی فلم ہونا اور بات ہے، اچھی جانا اور بات ہے کاروباری اعتبار سے۔ اب بہت سی فلمیں ایسی ہیں جن کو اگر دیکھا جائے تو ان میں آرٹ کے نام کا یا تھیم کے نام کا دور دور کوئی کام نہیں ہے، لیکن وہ کوئی ایک گانے کی وجہ سے ہٹ ہو گئی، کوئی کامیڈی کی وجہ سے ہٹ ہو گئی، کوئی کسی ڈانس کی وجہ سے چل گئی ہے۔ لیکن جو اچھی فلمیں ہیں وہ نہیں پسند آئی پبلک کو، تو وہ اچھی ہونے کے باوجود بھی اچھوں کی لائن میں نہیں رہی۔ تو میری فلم جو تھی وہ اردو کلر تھی، محمد علی صاحب، زیبا بیگم اس میں ہیرو ہیروئن تھے۔ وہ لگی ہے 7 اپریل کو، 7 اپریل 1979، اور 4 اپریل کو بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی۔ 5 کو سناٹا تھا ملک میں، 6 کو خود سوزیاں شروع ہو گئیں، 7 کو فلم لگی ہے تو آدھا حال بھی نہیں تھا، کوئی گھروں سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ تو 6:30 بجے جو رزلٹ نکلنا تھا اس رزلٹ کو نکالنے والا ہی کوئی نہیں آیا، سو میں ڈائریکٹر نہیں بن سکا، اور پھر مجھے اپنا گھر چلانے کے لیے ٹیلی ویژن کا سہارا لینا پڑا۔ اور اس ٹی وی نے نہ صرف یہ ہے کہ بہت عزت بخشی ہے، بہت پیسہ یہاں سے ملا ہے، اس سے اگلے ہی سال مجھے الحمرا سے ایک اسٹیج پلے کی آفر ہوئی جس کا نام تھا ایئرپورٹ 79، خیام صدی صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے۔ تو ہیرو جو تھے وسیم عباس صاحب اس کے، ان کی آؤٹ ڈور شوٹنگ نکل آئی، ان کی اپنی ذاتی فلم کی کراچی، تو وہ ریہرسلوں کے دوران پلے چھوڑ گئے، تو تب پھر انہوں نے مجھے کاسٹ کیا۔ پھر میں نے 20-22 سال تھیٹر بھی کیا ہے، اپنا بھی پروڈیوس کیا ہے، لکھا بھی ہے، ڈائریکٹ بھی کیا ہے، لیکن اب گزشتہ 20-21 سال سے جو فی الحال جو رائج تھیٹر ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔